بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو حلال کیے بغیر کھا سکتے ہیں؟ جواب: مچھلی اور ٹڈی۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے؟ جواب: 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کون سے خلیفہ ہجرت حبشہ میں شامل تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے پہلی ہجرت کس طرف کی تھی؟ جواب: 5 ہجری کو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر اپنے رشتہ داروں کو حق کی دعوت دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر اپنے رشتہ داروں کو حق کی دعوت دی تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ جواب: 6 ماہ کا وقفہ تھا۔ سوال: چلیں یہ بتائیں کہ معاہدہ حلف الفضول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کی تحریک پر ہوا؟ جواب: حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک پر ہوا تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اہم کارنامہ کیا تھا؟ جواب: چاہ زمزم کی کھدائی۔ سوال: چلے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کے کس خاندان سے تھا؟ جواب: بنو ہاشم سے تھا۔ سوال: یہ بتائیں کہ قبل از اسلام عربوں میں سب سے بڑا مذہب کون سا تھا؟ جواب: بت پرستی۔ سوال: شہر مکہ اور مدینہ عرب کے کس صوبہ میں واقع ہے؟ جواب: صوبہ حجاز میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان عرب کے کس طرف واقع ہے؟ جواب: پاکستان عرب کے مغرب میں واقع ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سبب کسے قرار دیا؟ جواب: قرآن مجید سے دوری کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ عرب کا سب سے بڑا اور مشہور صوبہ کون سا ہے؟ جواب: صوبہ حجاز۔ سوال: یہ بتائیں کہ جو حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں پائی جائے کیا کہلائے گی؟ جواب: متفق علیہ کہلائے گی۔ سوال: یہ بتائیں کہ جس کلام یا کام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حدیث تقریری۔ سوال: یہ بتائیں کہ سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: ثلث القرآن۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کتنی بار آیا ہے؟
جواب 14 بار آیا ہے۔ سوال صحاح ستہ کی کتابیں تدوین حدیث کے کس دور میں تصنیف ہوئیں؟ جواب تیسرے دور میں۔ سوال یہ بتائیں کہ حمام بن منبع کس صحابی رسول کے شاگرد تھے؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی کی تدوین کس دور میں ہوئی؟ جواب دوسری صدی میں۔ سوال یہ بتائیں کہ مدینہ منورہ میں حدیث کا کام کس نے سر انجام دیا؟ جواب امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب الجامع۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر کوفہ میں احادیث جمع کرنے کا کام کس نے سر انجام دیا؟ جواب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ ملک شام میں حدیث کا کام کس نے سر انجام دیا؟ جواب امام مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ سوال یہ بتائیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کتاب کا کیا نام ہے؟ جواب الموطا ہے۔ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو شرعی اصطلاح میں کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب سنت کہتے ہیں۔ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ہجری کی مرویات کی کتنی تعداد ہے؟ جواب 5374 ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ صحیفہ علی کس طرح کی احادیث کا مجموعہ تھا؟ جواب حدود و قصاص کا۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب مکی سورتوں کی تعداد 86 ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مکی دور کتنا ہے؟ جواب 13 سال مکی دور کا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا مدنی دور کتنا ہے؟ جواب مدنی دور 10 سال کا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ الکافی کا مؤلف کون ہے؟ جواب محمد بن یعقوب الکلینی۔ سوال یہ بتائیں کہ السنن ابن ماجہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جواب محمد 274 ہجری۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ السنن الترمذی کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ جواب محمد بن عیسیٰ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ السنن ابی داؤد کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ جواب سلیمان بن اشعث۔